السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 976، سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 45، پارہ نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اس کی تلاوت کر جو کتاب میں سے تیری طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اتلو، آپ تلاوت کیجئے، ما جو کچھ اوحیا وحی کی گئی، الیکا آپ کی طرف، من الکتاب کتاب سے، واقم اور قائم کیجئے، الصلاۃ نماز، انا بلا شبہ، الصلاۃ نماز، تنہا روکتی ہے، عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور برے کاموں سے، ولذکر اللہ اور البتہ اللہ کو یاد کرنا، اکبر بہت بڑی چیز ہے، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، ما جو کچھ تصنعون تم کرتے ہو۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ العنکبوت میں سے پارہ نمبر 21 کی شروعات ہے۔ اللہ رب الرحمن نے اپنے حبیب اور اپنے محبوب کو اور اپنے بندے جناب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، اور آپ کو خطاب کر کے یہ قرآن کریم کی تلاوت اور قرات کرنے کا حکم آپ کی پوری امت کو بھی، کہ پیغمبر بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے اور ایمان والے بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اللہ نے کیوں کلام اللہ اپنے کلام اور اللہ نے کیوں قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا؟ اس لیے کہ جب اللہ کا قرآن تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا ہے، یا قرآن پاک پڑھنے والا قرآن پاک پڑھتا ہے، یا قرآن کریم سننے والے قرآن کریم کو سنتے ہیں، تو قرآن کریم کے پڑھنے، پڑھانے، سننے اور سنانے سے ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جس طرح کہ اللہ نے سورۃ الانفال کی آیات بینات میں ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کا سننا اور سنانا، اس سے بندہ مومن کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب جب ایمان زیادہ ہوگا اور ایمان مضبوط ہوگا اور ایمان بہتر حال میں ہوگا، تو ایک بندہ مومن پر جو دنیا میں مصائب اور مشکلات اور آزمائشیں آتی ہیں، تو مضبوط ایمان والا مومن وہ ان آزمائشوں اور مشکلات کو برداشت کرنے میں ثابت قدم رہتا ہے، اس کے قدم زمین پہ جم جاتے ہیں، اور اس کا سینہ اور اس کا دل وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، قرآن کریم کی قرات کیجئے، قرآن پڑھیے، اور جب ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، تو سبحان اللہ ہمیں عین الیقین بھی ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان ہے
کہ قرآن کریم پڑھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے سے مصائب اور مشکلات اور آزمائشوں کو جھیلنا، ان کو فیس کرنا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ بندہ تختہ دار پر ہوگا، سولی کے تختے پر ہوگا، پھانسی کے پھندے میں گردن ہوگی، وہ سمجھے گا کہ میں تختے پر نہیں، تخت پر موجود بادشاہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ کب؟ کہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہوگا، قرآن کریم پڑھنے والا ہوگا، اور پھر اس میں مزید لطف اور مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے کہ جب میں قرآن پڑھوں اور مجھے معلوم ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں، قرآن کریم کیا بیان کر رہا ہے، تو پھر یہ لطف اور یہ مزہ اور یہ ایمان کی مضبوطی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی سادہ مسلمان اور مومن وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے اور قرآن کریم کو سنے اور پڑھے، اسے اگر نہ بھی معلوم ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، یعنی وہ قرآن مجید کے معنی اور مفہوم نہیں جانتا، تب بھی اس کا ایمان زیادہ ہوگا اور ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اس سورۃ العنکبوت کے آغاز میں اللہ نے مصائب اور مشکلات کی بات کی کہ پہلے ایمان والوں کو بھی مشکلات اور مصائب کو جھیلنا پڑا، فیس کرنا پڑا، تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا۔ پھر اللہ نے کافر قوموں کا ذکر کیا، ان پہ اللہ نے جو عذاب نازل کیے وہ ذکر کر دیے، ان کا عبرت ناک انجام ہمارے سامنے آنکھوں دیکھا لائیو منظر قرآن کریم کی آیات میں ہم نے دیکھ لیا۔ ان تمام کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قرآن پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ تو جب قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، مصائب اور مشکلات کو جھیلنا، فیس کرنا آسان ہوگا۔ اس کی مثال نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمارے سامنے ہیں۔ وہ تو 14 صدیاں پہلے کی بات تھی نا۔ سبحان اللہ، آج 2021 کے اندر بھی ہماری آنکھوں سامنے یہ لائیو مناظر موجود ہیں۔ قرآن کا حافظ، قرآن کا قاری، ہاں جی، تھکے ٹوٹے پھوٹے جوتے ہوں گے اور کمزور اور بوسیدہ کپڑے ہوں گے، پرانا لباس پہنا ہوا ہوگا، کبھی سوکھی مل رہی ہے تو کبھی جو ہے وہ تر مل رہی ہے، کبھی بھوک سے روزہ رکھنا پڑ جاتا ہے اور کبھی کچھ کھانے کو مل جاتا ہے۔ لیکن جو قرآن کا قاری ہوگا، جو قرآن پڑھنے والا ہوگا، جو قرآن کا طالب علم ہوگا، آپ نے آج کی دنیا میں بھی کسی حافظ قرآن اور قاری قرآن کی زبان پر شکوہ نہیں سنا ہوگا۔ مثال کے طور پر مسجد کے قاری صاحب اور امام صاحب نے بھوک ہڑتال کر دی ہو کہ میری تنخواہ میں زیادہ اضافہ کیا جائے، یا مولویوں اور قاریوں اور اماموں نے، حافظوں نے ہڑتال کر دی ہو کہ لو جی ہم نماز نہیں پڑھاتے، ہماری تنخواہ میں اضافہ کیا جائے۔ آپ مختلف محکموں کے لوگوں کو دیکھیں گے کہ کوئی بھوک ہڑتال پہ جا رہا ہے، کوئی دھرنا دے کر بیٹھا ہوا ہے کہ ہماری تنخواہ میں اضافہ کیا جائے۔ اور تنخواہیں کتنی ہوں گی؟ ہزاروں اور لاکھوں میں۔ 50,000 تنخواہ ہے، 30,000 تنخواہ ہے، لاکھوں سے اوپر تنخواہیں ہیں، دھرنا دیے بیٹھے ہیں، ہاں جی، اور بھوک ہڑتال کیمپ لگا کر بیٹھے ہیں، زبان پر شکوہ ہی شکوہ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت ایک ایسا بہترین عمل ہے، بندہ بھوک سے زمین بل الٹا لیٹا ہوگا، سمجھے گا میں بادشاہ وقت ہوں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی تلاوت ہماری روح کو بھی بھر دیتی ہے اور ہمارے جسم کو بھی بھر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن کریم کی تلاوت روح کی بھی غذا ہے اور ہمارے جسم کی بھی غذا ہے۔ وہ جیسے حدیث میں ہے نا کہ آب زمزم
زمزم کا پانی ایک مکمل غذا ہے، یعنی زمزم کا پانی لیکوڈ غذا کا بھی کام دیتا ہے اور ٹھوس غذا کا بھی کام دیتا ہے۔ جناب حضرت اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس صرف یہ زمزم کا پانی ہی تو تھا، ورنہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جس وادی میں اسماعیل اور اسماعیل کو چھوڑا وہاں تو پانی بھی نہیں تھا۔ اسماعیل کے ایڑی رگڑنے یا جبریل کے پر مارنے سے زمزم نکل آیا۔ تو جناب ابراہیم اللہ کے آسرے اور اللہ کے سہارے چھوڑ کے چل دیے۔ زمزم کے پانی کے علاوہ وہاں کیا تھا؟ پرندے بھی وہیں آتے ہیں نا جہاں پانی موجود ہو، اور جہاں پانی موجود نہ ہو تو وہاں تو پرندہ بھی نہیں پھٹکتا۔ اس غیر ذی زرع وادی کے اندر کہیں سبزے اور کھیتی کا نام و نشان نہ کل تھا نہ آج ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قرآن کریم لیکوڈ اور ٹھوس غذا کا بھی کام دیتا ہے۔ جب ہم اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ ہماری پیٹ کو بھی بھر دیتا ہے، اللہ ہماری روح کو بھی بھر دیتا ہے۔ ثبوت کیا ہے؟ کبھی قرآن کے حافظوں اور قاریوں کو بھوک ہڑتال اور دھرنا کیمپ لگائے کسی نے دیکھا ہے کائنات بھر میں؟ پوری کائنات میں تنخواہ کیا ہوگی؟ 5,000 10,000 بس، ہیں جی؟ ٹوٹل یہی تنخواہ ہے، 5 اور 10۔ اور لوگوں کا حال کیا ہے؟ جسے کہو نا کہ اپنے بچے کو قرآن کا حافظ اور قاری بناؤ، بعض بدبخت یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بچے، بیٹے، پوتے، نواسے کو قرآن کا قاری نہیں بنانا۔ کیوں؟ کہ جناب حافظوں کا فیوچر نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے ظالموں، ABC اور 1 2 3 پڑھنے والوں کا فیوچر نہیں ہے۔ وہ دنیا میں بھی ٹھڈے کھاتے ہیں اور آخرت میں بھی ٹھڈے ہوں گے، الا من رحم ربی۔ فیوچر ہے تو قرآن پڑھنے والے کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کون تھے؟ حضرت انس کون تھے؟ ابن عمر اور ابن عمر کون تھے؟ ہیں جی؟ سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ قرآن کے طالب علم تھے، قرآن پڑھنے والے تھے۔ اب مجھے بتائیو فیوچر ان کا ہے یا ابو جہل اور عتبے اور شیبے کا ہے؟ کن کا فیوچر ہے؟ وہ بھائیو فیوچر ہے ہی قرآن پڑھنے والوں کا، باقی تو دنیا کے ٹکے کمانے کے ذرائع ہیں۔ آج ₹1,00,000 تنخواہ ہے، کل پنشن ہے۔ آج تنخواہ آ رہی ہے تو بیوی بچے عزت کرتے ہیں، کل جب یہ پنشنر ہوگا تو جس دفتر میں بیٹھ کر یہ حکم چلایا کرتا تھا وہاں بھی ٹھڈے اور گھر میں بھی ٹھڈے، الا من رحم ربی، دونوں جگہوں پر ٹھڈے۔ بیوی کے نظروں میں پنشنر خاوند کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جاتی، الا من رحم ربی، کہ جاؤ نکمیا، فضول سارا دن گھر میں بیٹھ کر مفت کی روٹیاں توڑتا ہے۔ اللہ کی قسم قرآن پڑھنے والوں کا دنیا میں بھی فیوچر ہے، قبر میں بھی فیوچر ہے، اور قیامت کے دن تو ہے ہی قرآن والوں کا۔ وہ تو دن اللہ نے رکھا ہی قرآن والوں کے لیے ہے، قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، عمل کرنے والے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کیجئے۔ ہاں جی، قرآن کریم کی تلاوت کا فائدہ کیا ہے؟ ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایمان کے اندر جو سکریچ پڑ گئے، آپ کے ایمان کے اندر جو دراڑیں پڑ گئی ہیں، آپ کے ایمان کے اندر جو کمزوری پڑ گئی ہے، وہ قرآن کی تلاوت دور کر دے گی۔ جسم کمزور ہو جائے، مثال کے طور پر ایک آدمی کو موشن لگ گئے ہیں، اب وہ انتہائی کمزوری کا شکار ہے، تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ ایسے کمزور مریض کو ڈاکٹر ڈرپ لگا دیتا ہے، جس سے مریض اٹھ کر بیٹھنے پر قادر ہو جاتا ہے نا؟ اسی طرح ہی ہے نا؟ اللہ اکبر۔ اور قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم بیک وقت 2 قسم کی ڈرپ ہے، آپ کے ایمان کو بھی توانا کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، خوش قسمت ہیں مائیں اور خوش قسمت ہیں وہ باپ جن کی اولادیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے
سننے اور سنانے والیاں ہیں۔ قرآن کریم کی ڈرپ لگاؤ، جسم بھی درست ہو جائے گا، روح بھی مضبوط، جسم بھی مضبوط، روح بھی مضبوط ہو جائے گی۔ اب بھلے آپ اسے تختہ دار پر لٹکا دیں۔ ہاں جی، وہ آل یاسر، ہاں جی، وہ کون تھے؟ وہ حضرت عمار کون تھے؟ نبی کون تھے؟ نبی کے صحابہ۔ کیا کیا کافروں نے ظلم و ستم حضرت بلال حبشی پر نہیں ڈھائے رضی اللہ عنہم اجمعین، لیکن قرآن پڑھنے والے، سننے والے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے۔ اللہ اکبر! وہ کانٹوں پہ ڈال دیے گئے، وہ تپتے ہوئے انگاروں پہ ڈال دیے گئے، وہ گرم ریت اور صحرا میں گھسیٹے گئے، لیکن چونکہ ان کی زبان پر اللہ کا قرآن، ان کا ایمان مضبوط، انہوں نے ان تمام مصائب کو اور مشکلات کو خندہ پیشانی کے ساتھ اہلاً سہلاً مرحبا کا۔ ہمارے اوپر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، ہم اللہ کے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ کو نعوذ باللہ برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے دل میں قرآن نہیں ہے، ہماری زبان پر قرآن نہیں ہے۔ تو قرآن کریم، اس کی تلاوت کا حکم ہوا، ایمان مضبوط ہوگا، ایمان میں موجود دراڑیں دور ہوں گی، ایمان میں موجود سکریج ختم، ایمان فریش ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا۔ آپ کے ایمان کو سمجھو قرآن مجید کی تلاوت 500 سی سی بلڈ ڈونیٹ ہو جائے گا۔ ہاں جی، بالکل ماشاءاللہ ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اور فرمایا اس کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ نماز کیا کام دیتی ہے؟ بے حیائی اور برائی سے نماز روک دیتی ہے۔ جب تک بندہ نماز میں ہے تو بندہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور نماز کے انتظار میں ہے تو بھی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، گناہ سے بچا ہوا ہے۔ گنہگار سے گنہگار بھی نماز میں گناہ نہیں کرتا، گنہگار سے گنہگار بھی مسجد میں آ کر شریف بن کر بیٹھا ہوتا ہے۔ گناہ سے بچ گئے آپ تو جتنی دیر مسجد میں ہوں گے، نماز کے انتظار میں ہوں گے، مصلی پر ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے، نماز کیا کرے گی؟ آپ کو گناہوں سے روک دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ایک شخص آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فلانا یصلی باللیل، ایک بندہ ہے جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، ہاں جی، فاذا اصبح سرق، صبح ہوتی ہے تو وہ چوریاں کرنے لگ جاتا ہے۔ ہاں جی، ایک بندہ رات میں تہجد گزار ہے، صبح اٹھ کر وہ چوریاں کرنا شروع کر دیتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہ سینہاہ ما تقول، ان قریب نماز اس کو چوریوں سے، اس برے کام سے روک دے گی۔ ان قریب یہ نماز اس کو چوری کرنے سے روک دے گی۔ تو میرے بھائی دو باتیں ہیں، جب تک ہم مسجد میں ہیں، نماز کے انتظار میں ہیں، مصلی پر ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہم گناہوں سے بچے ہوئے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، دن رات میں ہم پر فرض نمازیں کتنی ہیں؟ 5 نمازیں ہیں نا۔ ان 5 نمازوں کو ہم فی نماز 10 منٹ بھی دیں تو 10 ضرب 5 کتنا بن جائے گا؟ 50 منٹ۔ اور کتنے وقت کا گھنٹہ ہوتا ہے؟ 60 منٹ کا۔ تو تقریباً 1 گھنٹہ تو نماز ہمیں 24 گھنٹوں میں سیدھا سیدھا بالکل بریک لگا دیتی ہے۔ نماز گناہ سے، بے حیائی سے، برائی سے ہمیں روک دیتی ہے۔ اب چاہے اس برائی اور بے حیائی کا تعلق ہمارے زبان سے ہو، ہاتھ پاؤں سے ہو، ہاں جی، یا ہر وہ کام جسے انسانی فطرت ماننے سے انکار کرتی ہے، تقریباً 1 گھنٹہ اگر ہم 24 گھنٹوں میں مسجد کو دے دیں نا، فرض نماز کے لیے ہم مصلی کو دے دیں، تو یہ نماز ہمیں کیا کرے گی؟ گناہ اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ پھر نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم 5 وقتی نماز کی پابندی کریں گے،
بھلے بندہ چوریاں کرتا ہے، کوئی بھی گناہ اس کے بعد آپ لے لیں، نماز مسلسل پڑھنے سے غیر محسوس طریقے سے بندہ گناہوں سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھنے سے بندہ غیر محسوس طریقے کے ساتھ گناہوں سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ پہلے چور کو بھی نہیں پتہ چلے گا، کسی اور گناہگار کو بھی محسوس نہیں ہوگا کہ میں گناہ سے دور ہو رہا ہوں، میرے اندر گناہ سے نفرت ہو رہی ہے۔ لیکن وہ جب مسلسل نماز کو جاری رکھے گا، نماز بذات خود ایک ایسا اینٹی وائرس ہے، نماز کی بات کر رہا ہوں، نماز بذات خود ایک ایسا اینٹی وائرس ہے جو آہستہ آہستہ نمازی کو بے حیائی اور برائی سے روکتی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر بندہ گناہ سے مکمل نفرت کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ اب فرض نماز کے بعد پیارے نبی علیہ السلام نے نفل نماز کی بھی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ فجر سے پہلے، ظہر سے پہلے، عصر سے پہلے، مغرب کے بعد، پھر عشاء کے بعد، پھر رات میں قیام اللیل، تہجد کی نماز۔ تو فرض نماز پڑھیں تو دن رات میں تقریباً 1 گھنٹہ فرض نماز ہمارا لیتی ہے، اور اگر ہم نفل نماز پڑھ لیں تو پھر اور زیادہ نماز ہمارا وقت لے گی۔ ہیں جی، اس سے کیا ہوگا؟ جو جتنی زیادہ نماز پڑھے گا، جتنا زیادہ وقت مصلی پر گزارے گا، وہ اتنی دیر تو گناہوں سے ویسے ہی آلریڈی بچ گیا، اور یہ نماز آہستہ آہستہ اسے گناہ سے اور شیطان سے اور ابلیس سے دور کرتی چلی جائے گی۔ اس لیے پیارے نبی علیہ السلام نے مسند امام احمد کی 97 اور 92 روایت کے اندر 9792 نمبر کی روایت میں فرمایا، انہو سینہاہ ما تقول، اس کا یہ عمل، اس کی یہ نماز، اس کا یہ تہجد پڑھنا اسے ان قریب برائی سے، چوری کرنے سے روک دے گا۔ اللہ اکبر۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں نا کہ ہمیں روزانہ تھوڑی تھوڑی دوائی کی ڈوز لینی پڑتی ہے۔ آج سے کئی سال پہلے مجھے الرجی ہوئی، اور وہ الرجی تقریباً کوئی سال بھر رہی، انتہائی شدید الرجی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا علاج بتایا کہ یہ گولیاں آپ بس مسلسل صبح بھی کھاؤ، شام بھی کھاؤ، لگاتار آپ کو کھانی ہے۔ تو ایک خاص وقت تک ان گولیوں کو کھاتا رہا، آخر گولیاں بند ہو گئی، الرجی بھی چلی گئی۔ تو نماز باقاعدہ ایک میڈیسن ہے، نماز ایک ٹیبلٹ ہے، نماز ایک ایسا سیرپ ہے، نماز ایک ایسا اینٹی وائرس ہے کہ جب ہم یہ ڈوز لیتے ہیں نا تو اس وقت بھی گناہ سے بچ جاتے ہیں، اور بعد میں جتنی زیادہ نماز ہم پڑھیں گے، آہستہ آہستہ کر کے گناہوں سے دور ہٹتے چلے جائیں گے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جب ہمیں گناہ سے ٹوٹلی نفرت ہو جائے گی، اور گناہوں سے ہم باز آ جائیں گے اور رک جائیں گے۔ اور فرمایا اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ نماز کیا ہے؟ تلاوت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو جتنا بندہ اللہ کی یاد میں رہے گا، اللہ کی رحمت پر ہماری نظر ہوگی، اللہ کے عذاب پر بھی ہماری نظر ہوگی۔ رحمت کی امید میں ہم نیک اعمال زیادہ کریں گے، اور عذاب سے ڈر کر ہم اللہ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کریں گے۔ اور فرمایا اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ہاں جی، تو تلاوت کا حکم اور نماز کا حکم پیغمبر کو، اور پیغمبر کے توسط سے پیغمبر کو کہہ کر پوری امت کو خطاب ہے، نماز پڑھو اور تلاوت کرو۔ اس سے مصائب اور مشکلات کو جھیلنے، فیس کرنے اور ان کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس سے مصیبتوں اور بے حیائیوں اور برائیوں کو بھی روک دے گا، بچا لے گا اور دور کر دے گا۔ اللہ پاک پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تلاوت کلام پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض روایتیں یہاں نماز کے حوالے سے کچھ یہ بھی ہیں کہ جو نماز پڑھے اور بے حیائی سے نہ رکے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ایسی روایتیں ایک تو سندن موقوفاً ہے،
نبی پاک علیہ السلام کا قول نہیں، مختلف لوگوں کی بات ہے، اور سندن ضعیف بھی ہیں کہ جو نماز بھی پڑھے اور چوری بھی کرے تو ان حدیث میں بتایا گیا کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز چور کی بھی قبول ہوتی ہے، نماز چور کی بھی قبول ہوگی، اور یہ حدیث اور قرآن کی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز پڑھتے وقت بندہ گناہ سے رک جاتا ہے، اور نماز کی جب عادت ہو اور زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنا ہو تو بندہ آہستہ آہستہ گناہوں سے دور 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 ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔